الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، یعنی تمہارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں دین کے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہم کوئی کام ایسا دین میں اپنے طور پہ نہ کریں جس کا ثبوت اسلام میں موجود نہ ہو، جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو۔ سردست ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس ماہ میں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں گے، خوشی کے طور پر کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ متعین کی گئی ہے آپ کی پیدائش کے دن کے طور پر، حالانکہ صحیح طور پر سیرت کی کتابوں میں جو راجح قول ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ہمارا پہلا قدم ہی غلط ہے تاریخی اعتبار سے، اور دوسرے ہمیں اس دن کو منانے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود منایا، نہ صحابہ میں سے کسی نے منایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منایا ہو، اور پھر ہم آگے چل کر کے اپنے طور پر ہم اس دن کو منانا شروع کر دیں جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منا لیا جائے۔ محبت کے اظہار کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت ہے نہیں کہ آپ کے پاس چل کر کے ہم آپ کی خدمت کر کے آپ کی محبت کو لے لیں اور آپ سے محبت کا اظہار کریں، تو ایک بہت ہی بہترین آئیڈیا بتا دیا گیا اور ایک اصول بتا دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی ہر سنت سے محبت کرے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر کوئی ایسا کام دین میں نہ کریں جس کا ثبوت نہ ہو اور ہمارے لیے اوبال جان بنے، بدعت کی شکل اختیار کرے، بدعت کے